نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے لبرل ادارے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم کافی عرصہ سے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بہت سارے ایپیسوڈز آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں۔ آج اس کا نیا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آج کا ہمارا موضوع لبرل ادارے ہے۔ جو گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کے بارے میں ایک بریفنگ دی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ ادارہ کیا ہوتا ہے۔ ادارہ، کیونکہ لبرل ادارے بتانے سے پہلے یا لبرل اداروں کے بارے میں آپ کو بریف کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ لفظ ادارہ کو ڈیفائن کیا جائے کہ ادارہ ہوتا کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادارہ متحد اور منظم لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو کوئی فعل سر انجام دیتا ہے، خاص قسم کا فعل سر انجام دیتا ہے، اور یہ فعل یا کام سماج میں موجود جو روایات ہوتی ہیں یا جو معروف آداب ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ فعل جو ہے کوئی مطلب سماجی ضرورت جو ہے سماج کی وہ پوری کرتا ہے، اور یہ جو گروہ ہے متحد اور منظم لوگوں کا، اس کے پاس اس فعل کو انجام دینے کے لیے ضروری ساز و سامان بھی ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی مثال پیش کی تھی کہ طلباء اور اساتذہ کرام کا ایک گروہ ہے، یہ متحد اور منظم گروہ ہے۔ طلباء خاص طور پر خاص وردی پہن کر آتے ہیں اسکول میں، اساتذہ کرام ان کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ایک منظم اور متحد گروہ ہے طلباء اور اساتذہ کرام کا۔ تو یہ ایک فعل سر انجام دیتا ہے۔ کون سا فعل ہے یہ؟ تعلیم و تعلم کا فعل سر انجام دیتا ہے، اور تعلیم و تعلم کا فعل سماجی روایات اور آداب کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، وہ خود تعلیم حاصل کریں، علوم سے آگاہی حاصل کریں۔ ہر فرد یہ چاہتا ہے۔ کوئی یہ چوری چکاری کرنے کے لیے نہیں آتے لوگ، نہ کوئی ڈاکہ مارنے کے لیے آتے ہیں طلباء اور اساتذہ کرام۔ یعنی معروف آداب روایات کے عین مطابق ہے یہ کام جس کی سماج کو ضرورت ہے۔ اور یہ سماجی ضرورت کون سی پوری کرتا ہے؟ تعلیم کی سماجی ضرورت پوری کرتا ہے کہ اساتذہ کرام پڑھانے کے لیے آتے ہیں، طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اساتذہ کرام تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں، طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تعلیم کی ہمارے سماج کو ضرورت ہے، تو یہ تعلیمی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور پھر ان کے پاس ساز و سامان بھی ہونا چاہیے۔ اس منظم گروہ کے پاس ساز و سامان یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، پڑھانے کے لیے کتابیں ہونی چاہیے، پڑھنے کے لیے کتابیں ہونی چاہیے، جی کرسی میز ہونا چاہیے، بلیک بورڈ ہونا چاہیے، پڑھانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے، یہ ساز و سامان ہے۔ تو اسی طرح عزیزان محترم، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کی تقریباً تمام ریاستوں میں آج تک جو ادارے کام کر رہے ہیں دنیا میں، ان کی تعداد 5 ہے۔ یہ 5 ادارے انسانی ضروریات، حاجات اور تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کون کون سے ادارے ہیں؟ 5 ادارے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا ادارہ ہے خاندان۔ پہلا ادارہ کون سا ہے؟ خاندان۔ یہ ادارہ انسانی سماج کی نسلی بقا کی ضروریات، حاجات اور تقاضوں کی تسکین کرتا ہے، نسلی بقا کا کام کرتا ہے، اس فعل کو سر انجام دیتا ہے۔ جس طرح اساتذہ کرام اور طلباء کون سا فعل سر انجام دیتے ہیں؟ تعلیمی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح خاندان کا ادارہ کیا کرتا ہے؟ نسلی بقا کا کام انجام دیتا ہے کہ انسان کی نسل زندہ رہے، انسان کی نسل باقی رہے، انسان قائم دائم رہے دنیا پر، اور دنیا پر انسان کی حکومت جو ہے کرۂ ارض پر اس کی حکومت قائم دائم رہے، انسان کی نسلی بقا کا کام انجام دیتا ہے۔ اور دنیا میں دوسرا ادارہ کون سا ہے؟ تعلیم ہے، کہ یہ ادارہ انسانی سماج کی تعلیمی ضروریات، تعلیمی حاجات اور تعلیمی تقاضوں کی تسکین کے لیے، یہ دوسرا ادارہ ہے تعلیم۔ تو پہلا ادارہ گویا کہ خاندان، اور دوسرا ادارہ تعلیم، اور تیسرا ادارہ ہے سیاست۔ یہ ادارہ انسانی سماج کی سیاسی ضروریات اور سیاسی تقاضوں اور سیاسی حاجات کو پورا کرتا ہے، یہ تیسرا ادارہ ہوا۔ تو اب 3 ادارے ہو گئے ہمارے پاس۔ نمبر 1 خاندان، نمبر 2 تعلیم، اور نمبر 3 سیاست۔ اور چوتھا ادارہ ہے معیشت۔
معیشت، یہ ادارہ انسانی سماج کی معاشی ضروریات، معاشی تقاضوں اور معاشی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو اب 4 ادارے ہو گئے، خاندان، تعلیم، سیاست اور معیشت، اور 5واں ادارہ ہمارے پاس ہے مذہب۔ یہ ادارہ انسانی سماج کی روحانی ضروریات، روحانی حاجات اور روحانی تقاضوں کی تسکین اور تکمیل کرتا ہے۔ اب 5 ادارے ہو گئے ہیں، 5 اداروں کو یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 خاندان، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 سیاست، اور نمبر 4 معیشت، اور نمبر 5 مذہب۔ یہ 5 ادارے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو عزیزان محترم، یہ 10 لاکھ سال سے انسان کرۂ ارض پر موجود ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی 5 ادارے انسانی ضروریات، انسانی حاجات اور انسانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے کافی سمجھے گئے۔ یہ کافی سمجھے گئے ہیں 5 ادارے۔ جی ہاں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی شادی یا ان کا جنسی ملاپ جو ہے، یہ ادارہ کون سا ہے؟ یہ ادارہ خاندان ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن پاک نے فرمایا۔ تو یہ ادارہ کون سا ہے؟ ادارہ تعلیم۔ اسی طرح قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل، یہ ادارہ سیاست۔ اسی طرح 4تھے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ پھل کھایا، تو یہ ادارہ کون سا ہوا؟ معیشت۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت، یہ ادارہ کون سا ہوا؟ مذہب۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری دنیا کے انسانوں میں یہ 5 ادارے ہی کافی سمجھے گئے ہیں، 5 ادارے کافی سمجھے گئے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے خاندان، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 سیاست، اور نمبر 4 معیشت، اور نمبر 5 مذہب۔ عزیزان محترم، میں ان 5 اداروں کا بار بار تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جو ادارے بنائے ہیں، جو لبرل ادارے بنائے ہیں، وہ تعداد میں 5 نہیں ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ 13 ہیں۔ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان اداروں کی تعداد زیادہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج دنیا کی آبادی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کی آبادی نہیں ہے، یا ان کے بعد کی آبادی نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کی آبادی نہیں ہے۔ اس وقت تو آبادی چند ہزار تک تھی، چند ہزار تک کی آبادی تھی، جس کے لیے یہ 5 ادارے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی انسانوں کی آبادی چند لاکھ تک تھی، چند لاکھ تک تھی آبادی۔ جی ہاں، کرۂ ارض پر 8 ارب کی آبادی نہ تھی، آج تو 8 ارب کی آبادی ہو چکی، آج زیادہ اداروں کی ضرورت ہے۔ تو آج میں یہیں تک محدود رہوں گا کہ دنیا میں آج تک 5 ہی ادارے بنائے گئے ہیں، اور یہ 5 اداروں کے بارے میں ہلکا پھلکا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 5 ادارے کون سے ہیں اور یہ کیا فعل سر انجام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں نے جو ادارے بنائے ہیں تعداد میں 13 ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے آئندہ بیان کروں گا، آئندہ کسی ایپیسوڈ میں۔ تو اسی طرح ہم گریجولی آگے بڑھتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔